السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ نسب نامہ قرآن عزیز میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، قوم نوح، دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی، کشتی کا بنانا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، جودی پہاڑ اور طوفان نوح عام تھا یا خاص، نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے بحث اور چند ایک اور باتیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کریں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے رسالت سے نوازا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں وضاحت ہے کہ اے نوح، تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا ہے۔ علم الانساب کے ماہرین نے حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: نوح بن لامک بن متوشالح بن اخنوخ بن یارد بن مہلئیل بن قینان بن انوش بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا اجمالی اور تفصیلی ذکر 43 مقامات پر کیا گیا ہے، لیکن اس واقعے کی اہم تفصیلات صرف سورہ اعراف، ہود، مؤمنون، شعراء، قمر اور سورہ نوح ہی میں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر ناآشنا ہو چکی تھی، اور حقیقی اللہ کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور بت پرستی ان کا شعار تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہادی اور رہنما اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ ان کے امیر زادے اور رئیس لوگوں نے ان کی تکذیب اور تحقیر کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور ان کے ماننے والوں نے انہی کی تقلید اور پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی تذلیل اور توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند یعنی کہ فرشتہ ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں؟ وہ غریب اور کمزور افراد قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام کا تابع اور پیرو دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے: ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرمان بن جائیں اور تجھ کو اپنا پیشوا بنا لیں۔ اور اگر یہ امیر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان پست اور غریب افراد قوم کو اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے ہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر اور غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ نیز ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد اور نصب العین ہے۔ اس کو سرمایہ دارانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہونے سے کیا واسطہ؟ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا۔ جتنا زیادہ ان کو حق کی طرف بلایا جاتا وہ اتنا زیادہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف ہو جاتے اور آپ کو ہر قسم کے وسائل اختیار کر کے تکلیف دیتے اور ایذا رسانی کرتے۔ ان کے بڑوں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح
اپنے ان 5 بڑے بتوں ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کی پرستش نہ چھوڑنا، وہی تمہارے حقیقی خدا ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح کی چارہ جوئی کر لی اور ہر طرح سے ان کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے، تو آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تنگ آ کر کہنے لگی، اے نوح، اب ہم سے جنگ و جدال نہ کر اور ہمارے اس انکار پر اپنے اللہ کا جو عذاب لا سکتا ہے لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا۔ جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور ان کی سرکشی، ہٹ دھرمی ان پر واضح ہو گئی اور قرآنی تصریح کے مطابق 950 سال کی مکمل دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا، تو انتہائی اضطراب اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان ہوگی۔ رب تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اپنے قانون جزا و سزا کے تحت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت فرمائی کہ آپ ایک کشتی تیار کر لیں۔ جب وہ اپنے رب کے حکم سے کشتی تیار کر رہے تھے تو کفار نے پھر ان کا مذاق اور ہنسی اڑانا شروع کر دی۔ جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو کہتے، واہ خوب، جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیرو اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا ہمکانہ خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر انہی کے طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ آخر سفینہ نوح بن کر تیار ہو گیا۔ اب اللہ کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہ میں سے پانی کے چشمے کا ابلنا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں بٹھا لو، اور وہ مختصر جماعت تقریباً 40 نفر پر بھی جو تم پر ایمان لا چکی ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔ جب وحی الہی کی تعمیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی۔ تمام کے تمام منکرین اور حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین پانی میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے اور فنا ہو گئے، اور اللہ کے قانون جزائے اعمال کے مطابق اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ جب طوفان نوح شروع ہوا تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نوح، یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، پس تجھ کو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں تجھ کو علم نہ ہو۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے رب، میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس بارے میں کہ جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو تجھ سے سوال کروں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گا۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو بھی پکارا کہ وہ ہمارے ساتھ مومن بن کر کشتی میں سوار ہو جائے، مگر اس بدبخت نے جواب دیا، کہا کہ میں بہت جلد کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا تاکہ وہ مجھے غرق ہونے سے بچا لے۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ باپ بیٹے کی باتیں جاری تھیں کہ اچانک ایک بہت بڑی لہر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا،
غرض جب حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں، اور حکم پورا ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور اعلان کر دیا گیا کہ قوم ظالمین کے لیے ہلاکت ہے۔ تورات میں جودی کو ارارات کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے۔ ارارات در حقیقت جزیرے کا نام ہے، یعنی اس علاقے کا نام جو فرات اور دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور ساکنان کشتی نے دوسری بار امن اور سلامتی کے ساتھ اللہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہوا، اور غالباً اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول الرسل کہا گیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔